وہ پیر نصیر الدین کا ایک نعت کا شعر ہے، اشارہ سیدنا عمر فاروق کی طرف ہے، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے اور امام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بھیڑیا اور بھیڑ ایک ہی جگہ پہ پانی پینے لگ گئے تھے۔ یہ جو ماڈرن کانسیپٹ ہے نا ہمارا نیب کا، احتساب کا، یہ بھی سب سے پہلے باقاعدہ محکمہ سیدنا عمر فاروق نے بنایا، اور یہ جو اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس ہے، سرکاری ملازم جو ہیں ان کے وہ پوری وہ دیں اپنی پراپرٹی جب وہ ملازم ہوئے تھے کتنی تھی اور بعد میں کتنی بڑی، یہ بھی انہوں نے شروع کیا تھا۔ کوئی شک نہیں اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی اور عدل کی بات کی، اور ایک چیف جیسے حضرت علی کو بنایا، یہ ذہن میں رہے، اسی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اعتماد انہی کے فیصلوں پر تھا، اور آپ بارہا فرماتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، لولا علی لہلک عمر، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید فیصلوں میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے عربی کا ایک مقولہ مشہور ہے، عدلتا فنمتا یا عمر، کہ انصاف کر اور اے عمر سو جا۔ یہ آپ نے اچھا اکاؤنٹیبلٹی، ہم کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، آئی ووڈ لائک ٹو سے اکاؤنٹیبلٹی آلسو بگنز ایٹ ہوم، کہ احتساب جو ہے وہ بھی اپنی ذات سے شروع ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں بات فرمائی لٹریری آف ہسٹری آف عرب کی بات آپ فرما رہے تھے، اس کا ایک جملہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ نکلسن کہتے ہیں کہ ہی واز اے بورن رولر، آپ پیدائشی حکمران تھے۔ 5 centuries afterwards the good fortune of Islam was shrouded in the grave cloth of عمر، 5 صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی عمر فاروق کا بطن اطہر جو ہے کفن کے اندر ملفوف جو ہے وہ عرب پر حکومت کر رہا ہے۔ اگلی بات آپ کہتے ہیں کہ سویئر جج فار ادرز، دوسروں کے لیے انتہائی منصف اینڈ اسپیشلی فار ہمسیلف، اور بطور خاص آپ اپنی ذات کے لیے بہت بڑے منصف تھے۔ اب آپ کے احتساب کا دیکھتے ہیں کہ احتساب آپ نے گھر سے کیسے شروع کیا۔ ہم احتساب لوگوں سے شروع کرتے ہیں، اپنی ذات کو چھوڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، انذر عشیرتکم، اللہ کا بھی حکم ہے کہ سب سے پہلے گھر والوں کو ڈراؤ، اور آپ جب بھی کوئی آرڈیننس ایشو کرتے جاری فرماتے تھے اس کی امپلیمنٹیشن آپ اپنے گھر سے کیا کرتے تھے، اور بڑوں کو نہیں انہوں نے چھوڑا۔ یہ نہیں ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ چھوٹے کو پکڑ لو بڑے کو چھوڑ دو، ایسا نہیں، انہوں نے بڑے گورنروں کو بھی سزائیں دی ہیں، ان کو بھی وہ بال کے بنے ہوئے جو ہیں وہ کرتے پہنوا دیے، اچھا میں یہاں گورنروں کے بیٹوں کو بھی درے لگائے۔ کوئی شک نہیں۔ اچھا اولاد انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، انسان جب بھی سائڈ لیتا ہے اپنی اولاد کی لیتا ہے، کوشش کرتا ہے اسے سیف سائڈ دے جائے، لیکن میں یہاں دیکھتا ہوں جب میں آپ کی تجارت کے حوالے سے آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر آپ جب تشریف لے جاتے ہیں، مقام جلولہ پر ایک مارکہ ہوا، وہاں سے آپ نے مال غنیمت خریدا 40,000 درہم کے اندر، اور جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا میری بات سنو، اگر فرض کرو کہ میں جہنم میں جا رہا ہوں، مجھے ڈالا جائے، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، کیا دے سکتے ہو میرے لیے؟ عرض کہ بابا میں سارا کچھ قربان کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر لاؤ نا وہ مال جو جلولہ کے اندر تم نے 40,000 درہم کا خریدا ہے۔ میں یہاں بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ جب آپ مال کی خرید و فروخت کر رہے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے یہ صحابی رسول ہیں، یہ امیر المومنین کے صاحبزادے ہیں، یہ سب سے زیادہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ سب سے زیادہ چہیتے بیٹے ہیں۔ کیا لوگوں نے یہ باتیں کہیں؟ کہا بابا لوگوں نے یہ باتیں کہیں، تو فرمایا یہ مال میرے حوالے کر دو، میں تمہیں بنو قریش میں سب سے زیادہ نفع لینے والے بندے کے برابر نفع دوں گا، 1 درہم کے بدلے 1 درہم، وہ مال میرے حوالے کر دو۔ آپ دیکھیے آپ نے وہ 40,000 درہم کا جو مال تھا اپنے بیٹے سے لے لیا، تجار کو بلایا، اور مدینہ کے تجار کو بلا کے اس کو آپ نے 4 لاکھ درہم میں بیچا، اور باقی سب بیت المال میں چلا گیا۔ بیٹے کو 80,000 دیا، اور باقی جو ہے وہ اپنا سارا بیت المال میں دے دیا۔ سعد بن ابی وقاص سے فرمایا کہ آپ اس مال کو لے جائیں، اور لے جانے کے بعد جو ہے آپ اس کو جو ہے غربا فقراء مساکین میں تقسیم کر دیں۔ یہ تو گھر کا بینیفٹ تھا، بینیفٹ تو گھر کو پہنچ رہا تھا۔ اگر وہ 4 لاکھ درہم آتا تو آپ گھر میں رکھتے نہ، فرمایا نہیں یہ مسلمانوں کا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوگی۔ اگلی بات آپ دیکھیے، دونوں صاحبزادے آپ کے تشریف لے جاتے ہیں، اور ابو موسیٰ اشعری جو بصرہ کے گورنر ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو بہت نفع پہنچاؤں گا۔ اکاؤنٹیبلٹی بگنز ایٹ ہوم۔ دیکھیں کیسے سٹارٹ کیسے لیتے ہیں، آپ نے انہیں دیے کچھ درہم دیے، فرمایا یہ لے جاؤ امیر المومنین کو دینے ہیں، لیکن ایسا کرو کہ تم یہاں سے کچھ مال خرید لو، اس کو جا کے مدینہ بیچ دینا، پروفٹ خود رکھ لینا، اور باقی مال جو ہے تم اپنا جو ہے اس کا نفع تم حاصل کر لینا، اور مال جو ہے اصل جو کیپٹل اماؤنٹ ہے امیر المومنین کو دے دینا۔ اچھا جب آپ پہنچے وہاں تو انہوں نے امیر المومنین کو پتہ چل گیا، فرمایا ادھر لاؤ، کیپٹل اماؤنٹ بھی دو اور پروفٹ بھی دو، دونوں میرے حوالے کر دو۔ عرض کیا بابا وہ کیسے کر دے، کیپٹل اماؤنٹ تو آپ کی ہے وہ صدقہ تھا، لیکن وہ پروفٹ تو ہمارا ہے۔ فرمایا میرے حوالے کر دو، دونوں رکھنے کا آپ حقدار نہیں ہو۔ اس پر چھوٹے بیٹے نے جواب دیا کہ بابا اگر راستے میں مال ضائع ہو جاتا، نقصان ہو جاتا تب تو بھی ہم ضامن تو ہم بھی تھے نا۔ فرمایا یہ باتیں مجھے نہ سناؤ، یہ مال میرے حوالے کرو۔ حتیٰ کہ اکابر صحابہ نے مداخلت کی، عمر فاروق نہیں مانے،
امیر المومنین نہیں مان رہے تھے. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر لو, اس کو 50-50 کر لیتے ہیں, 50 بیت المال میں جائے گا, 50% جو ہے وہ تم دونوں آپس میں تقسیم کر